تبلیغ جو ہے لوگوں کے دلوں کو بدلنے کا راستہ ہے، مخلوق کو خالق کی طرف ملانے کا راستہ ہے، جو اللہ سے ٹوٹے ہوئے ہیں ان کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کا کام ہے، اور یہ 1,24,000 انبیاء کرام کا مشن ہے۔ اور اس کام کے ساتھ مخالفت کر کے اپنی آخرت کو برباد مت کرو اپنی آخرت کو برباد۔ یہ 1,24,000 انبیاء کرام کا کام ہے، اور اگر یہ محنت ختم ہو جائے گی نا، پھر انتظار کرنا، آسمان سے پتھر برسیں گے، پھر ہوائیں پاگل ہو جائیں گی، پھر دریا ابل پڑیں گے، پھر تم کھڑے کھڑے زمین میں دھنسا دیے جاؤ گے۔ اس کام کی برکت سے ان لوگوں کا چلنا پھرنا، جو یہ بزرگ سفید داڑھی والے اللہ کی زمین کے اوپر چلتے ہیں اور اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، اپنا گھر بیوی بچوں کو چھوڑ کر اور بستر ڈال کے چلتے ہیں اور دور دراز تک پیدل چلتے ہیں، تو ان کے چلنے سے، ان کی قربانیوں کو دیکھ کر رب العالمین کی ذات پوری دنیا میں ہدایت کے فیصلے فرماتی ہے۔ یہ تبلیغ جو ہے، یہ تبلیغ کی وجہ سے کتنے لوگ جو ہے راہ راست کے اوپر آئے، ناچنے والوں کو اللہ نے ہدایت عطا فرمائی، اور خواجہ سراہوں کو اللہ نے ہدایت عطا فرمائی، اور گانے والوں کو اللہ نے ہدایت عطا فرمائی، فلم سٹاروں کو اللہ پاک نے ہدایت عطا فرمائی۔ ہاں، وہ ناچنے والے آج رب العالمین کے دین کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ یہ تبلیغ کی برکت ہے، یہ تبلیغ کی برکت ہے۔ پوری دنیا میں اللہ پاک نے اس کام کے ذریعے ہدایت کو پھیلایا ہے، تو اس کام کی مخالفت مت کرنا، اس کام کی مخالفت مت کرنا۔ رب العالمین نے اس پاک کلام میں فرمایا ہے کہ کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے نفع کے لیے نکالا گیا، تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم کرتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور تم برائی سے منع کرتے ہو، وتؤمنون باللہ، تم اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہو۔ یہی اللہ کا قرآن شاہد ہے۔ رب العالمین نے اس پاک کلام میں فرمایا کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ فرمایا تم میں سے ایک ایسی جماعت ہو جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور دین کی تبلیغ کرے، اور ان کو برائی سے منع کرے، نیکی کا حکم کرے، اور یہی لوگ مکمل طور پر کامیاب ہوں گے، اور یہی رب العالمین کا قرآن شاہد ہے۔ رب العالمین نے فرمایا قل، فرما دیجئے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، انا ومن اتبعنی، میرا بھی یہی کام ہے، جو میری اتباع کرے گا اس کا بھی یہی کام ہوگا۔ یہ انبیاء علیہ السلام کی پاک مبارک محنت ہے۔ اگر اس کام سے کوئی افضل کام ہوتا تو اللہ پاک انبیاء علیہ السلام کو عطا فرماتے۔ اللہ پاک نے اس کام کے ذریعے چوروں کو ہدایت دی، ڈاکوں کو ہدایت دی، سرداروں کو ہدایت دی، قاتلوں کو ہدایت دی، ظالموں کو ہدایت دی، اور پھر ناچنے والوں کو ہدایت دی، لوٹنے والوں کو ہدایت دی، مارنے والوں کو ہدایت دی، اور پھر فلم سٹاروں کو ہدایت دی۔ اللہ پاک نے کافروں کو ہدایت دی۔ اس تبلیغ کے کام کے ذریعے، اس تبلیغ کی محنت کے ذریعے، میں نے سنا ایک سردار تھا، ایک سردار، اور اس آدمی نے، ایک ظالم تھا، ڈاکو، پھر اس نے جو ہے 250 قتل کیے، 250 قتل کیے، اور اسے سیاستدانوں کی پناہ تھی، ان کی سپورٹ تھی، کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا، کوئی اس کو گرفتار نہیں کر سکتا تھا، پولیس والے اس سے ڈرتے تھے، سیاستدان اس کے سپورٹر تھے۔ ہاں، پھر اللہ پاک نے تبلیغی جماعت کو بھیجا، وہ ان کے پاس گئے، ان کو جو ہے ان کا اکرام کیا، اس آدمی کا، اس کو دعوت دی پیار محبت سے، اور اسے سمجھایا، اور وہ اللہ کے راستے میں نکلا، اس نے وقت لگایا، پھر واپس آیا۔ وہ آدمی کہنے لگا کہ لوگوں، کوئی مجھے گرفتار نہیں کر سکتا تھا جب میں ڈاکو تھا، یہ تبلیغی جماعت نے مجھے گرفتار کیا، ان لوگوں نے، ان اللہ والوں نے مجھے گرفتار کیا۔
ہاں میں نے 250 قتل کیے. وہ آدمی جب واپس آتا ہے، جماعت سے واپس گھر آیا، اس نے اعلان کیا کہ لوگوں، میں نے جن کا قتل کیا ہے وہ سارے کے سارے جمع ہو جائیں اور مجھے ایک چوک کے اوپر کھڑا کر دیں، اور ہر آدمی کلاشن کوپ لے اور مجھے ایک ایک گولی مارے. ہر آدمی اپنا جو ہے مجھ سے بدلہ لے لے، مجھ سے بدلہ لے لے. پھر وہ آدمی گیا، اللہ کا خوف دل میں آیا، اللہ کا خوف دل میں آیا. یہی آدمی پھر جاتا ہے ایک تھانے میں گیا. وہاں تھانے دار کو کہا کہ میں ایسے قاتل ہوں اور لوگوں کو بلاؤ کہ وہ مجھ سے بدلہ لیں، مجھے ماریں، مجھے گولیاں ماریں اور مجھ سے بدلہ لیں، مجھ سے بدلہ لیں. ہاں، اللہ کا ایسا ڈر، ایسا خوف اس آدمی کے اندر آیا، ایسا خوف اس آدمی کے اندر آیا. سارے لوگ وہاں جمع ہوئے. یہ جب آدمی اس نے کہا کہ سب مجھے مارو، باری باری جن کا میں نے قتل کیا ہے مجھے مار دو، تو پھر سب نے کہا کہ جاؤ، ہم نے تجھے اس مبارک کام کے صدقے میں معاف کر دیا ہے. یہ ایسی پاک اور مبارک محنت ہے. تبلیغ والوں کو برا مت کہنا، ورنہ اللہ کی طرف سے قیامت آ جائے گی. ہاں، رب العالمین کی طرف سے عذاب آئے گا. یہ سعودی عرب والوں سے کہتے ہیں کہ اس کام کی مخالفت مت لو. یہ ان لوگوں کی وجہ سے آج دنیا قائم ہے. یہ اللہ والے، یہ نوجوان، یہ بوڑھے جب اللہ کے لیے نکلتے ہیں، اپنے گھر کو چھوڑتے ہیں، اپنی بیوی بچوں کو چھوڑتے ہیں، قربانی کے ساتھ جاتے ہیں، کوئی کسی سے پیسہ نہیں مانگتے، چندہ نہیں مانگتے. ان کی قربانیوں کو دیکھ کر اللہ پاک ہدایت کے فیصلے فرما دیتے ہیں. اللہ کے لیے نکلتے ہیں، اللہ کے لیے. ہم نے وقت لگایا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ اس کام کے اندر اللہ پاک نے کتنی جو ہے مدد اور نصرت رکھی ہے. یہ مبارک محنت ہے. یہ پابندیاں لگانا یہ مسلمانیت نہیں ہے. ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں تو ان لوگوں کو سپورٹ کرنی چاہیے. یہ انبیاء والی محنت ہے، نبیوں والا کام ہے. تو میں تو یہ کہتا ہوں، ریمنڈ میں جاؤ، وہاں جا کے دیکھو، ہزاروں جماعتیں روزانہ آ جا رہی ہیں، نکل رہی ہیں. پوری دنیا میں لوگ آ رہے، پوری دنیا میں جا رہے. اور 3 دن لگا کے دیکھو کہ یہ اللہ والے کیا کرتے ہیں. ساری رات روتے ہیں امت کے لیے، اللہ سے مانگتے ہیں، قربانیوں کے ساتھ نکل اللہ سے مانگتے ہیں. ریمن میں جاؤ اور رات کو دیکھو کہ کیا ہو رہا ہے. لوگ اللہ کے آگے رو رہی ہیں. رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں وہاں دیکھ کر. ایسا نظارہ ہوتا ہے. رب العالمین کی قدرت پاک اور اس کی مدد نصرت اترتی رہتی ہے. یہ اعمال کی برکت ہے. اگر یہ دینی مراکز ختم کر دو گے، اس جماعت کے پیچھے لگو گے، تو پھر انتظار کرو، رب العالمین کی طرف سے بہت بڑا عذاب آئے گا اور آخرت تباہ ہو جائے گی، دنیا بھی برباد ہو جائے گی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی. آپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں، اس دعوت تبلیغ کے کام کی مخالفت مت کرو. خدا کی قسم، اس کام کی مخالفت نقصان سے خالی نہیں ہے. حبیب نجار کا قرآن کریم میں واقعہ آتا ہے. اللہ پاک نے انطاکیہ بستی میں دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، 2 نبی بھیجے. انہوں نے قوم کو دعوت دی. انطاکیہ بستی میں 2 نبی آئے، قوم نے بات نہیں سنی. رب العالمین فرمایا فعززنا بثالث، پھر ہم نے تیسرے کو بھیج دیا. اس نے بھی دعوت دی، وہ بات نہیں سن رہے تھے. پھر کسی نے کہا حبیب نجار کو بڑے کا کسب کرتا تھا، تیری جماعت والے تیری قوم کو سمجھا رہے، ان کی بات نہیں سن رہے، وہاں جاؤ. تو وہ اس کے اٹھنے کو رب العالمین نے قرآن بنایا، اور اس کے دوڑنے کو رب العالمین نے قرآن بنایا. وجاء من اقصى المدینة رجل یسعى، میرے نبی بیان کر دوڑتا ہوا آیا اور کہا قال یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میری قوم ان بھیجے ہوں کی پیروی کرو. اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون،
اور یہ تم سے کوئی چیز نہیں مانگتے، پیسہ ٹکا نہیں مانگتے، ہدایت یافتہ ہیں۔ پھر حبیب نجار کی بات کو رب العالمین نے قرآن بنایا کہ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، بس اللہ کی جو ہے کیا ہے میرے لیے اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونِ، کیا میں اس کے سوا کسی اور کو معبود بناؤں، اگر وہ میرے لیے نقصان کا فیصلہ کرے تو کوئی مجھے نہیں بچا سکتا ہے۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، میں اس تمہارے رب کے اوپر ایمان لایا، تم میری بات سنو۔ کسی قوم نے بات نہیں سنی، حبیب نجار کو قتل کر دیا، حبیب نجار شہید ہو گیا۔ تو جب وہ شہید ہوا تو یہ نبیوں کی نصرت کرنے والا، اس کام کے اوپر چلنے والے جو نبی تھے جن کو اللہ نے بھیجا، ان کی نصرت کرنے والا حبیب نجار جب وہ شہید ہوتا ہے تو رب العالمین نے فرمایا اس کی روح کو قیل ادخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جا۔ وہاں جنت میں داخل ہونے کے بعد کہتا ہے قال یا لیت قوم یعلمون، کاش میری قوم کو خبر ہوتی، جان لیتے کہ اللہ پاک نے مجھے بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، مجھے معاف کر دیا اور مجھے عزت والوں میں بنایا۔ یہ ان کام کے جو نصرت کرتے ہیں ان کو اللہ اتنا عطا فرماتے ہیں۔ تو جو اس کام کی مخالفت کرے گا تو وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا اور آخرت بھی اس کی تباہ ہو جائے گی۔